مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ میرے محترم سامعین، اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی خوبصورتی کے لیے ماں باپ کا رشتہ بنایا، بہن بھائیوں کا رشتہ بنایا، اور ان رشتوں میں اور حسن پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے گھر میں بیٹیاں پیدا کی۔ یقیناً اگر کسی رشتے میں بیٹیاں اور بہنیں نہ ہوں، اس رشتے میں اتنا حسن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں ایک بہت بڑی برائی یہ بھی تھی کہ وہ گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے، معیوب سمجھتے تھے۔ صرف معیوب نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس سے چند قدم آگے تھے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس بیٹی کو، اس لڑکی کو وہ زندہ دفن کیا کرتے تھے، درگور کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی بڑی برائی تھی، اتنا بڑا گناہ تھا جس برائی سے اللہ تبارک و تعالی کا عرش بھی ہل جائے۔ ان برائیوں کی وجہ سے، ان خامیوں کی وجہ سے اس وقت دنیا میں جتنے مہذب قوم تھی، اس وقت دنیا میں جتنے ترقی یافتہ ممالک تھے، وہ ان پر حکمرانی کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان پر حکمرانی کریں، یہ اتنے گرے پڑے لوگ تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب انقلاب بنا کے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو یہ تعلیم دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا کہ بیٹیاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں ہیں. اور عورتوں کو جو عزت اسلام نے دی ہے وہ عزت عورت کو کسی اور مذہب نے نہیں دی ہے. جو عزت اسلام نے دی ہے عورت کو. آج کل ہمارا یہ دور، یہ ہمارا معاشرہ، بظاہر تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، بظاہر تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں ہم مہذب سمجھ رہے ہیں. اگر حقیقت میں ہم دیکھیں جو روشنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، جس روشن راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلایا، ہم اس روشنی کو چھوڑ کر، اس روشن راستے کو چھوڑ کر اندھیری کی طرف جا رہے ہیں. نورانیت کو چھوڑ کر ظلمت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے مہذب بنے ہوئے ہیں. آج کے دور میں بھی لڑکی کی پیدائش کو لوگ مایوس سمجھتے ہیں. جتنی خوشی لوگ بیٹے کی پیدائش پر اپنے گھر میں کرتے ہیں، اتنی خوشی وہ بیٹی کی پیدائش پر نہیں کرتے. بعض لوگ صف اول کے نمازی ہوتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ گھر میں بیٹے کی پیدائش پر محفل منائیں گے، رشتہ داروں کی دعوت کریں گے، پروگرام سجائیں گے، مگر بیٹی کی پیدائش پر کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں، میں آپ کو بتاؤں، بیٹی کی عزت اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کو بیٹی سے چلایا ہے. آپ اندازہ کر لیں. آج اگر ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہیں، سادات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب آج اگر ہمارے یہاں موجود ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسل کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتخاب فرمایا. اللہ پاک نے اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلے کو دنیا میں موجود رکھا، زندہ رکھا. اللہ پاک، آپ اندازہ کریں. لوگ عیب سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کی پیدائش عیب نہیں، رحمت. ایک روایت میں آتا ہے کسی گھر میں جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ پاک کے 2 فرشتے اس گھر میں آتے ہیں. اس وقت کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے. اس گھر میں 2 فرشتے آتے ہیں اور ان گھر والوں کو سلام کرتے ہیں. سوائے جن اور انسوں کے اس سلام کو پوری مخلوق سنتی ہے.
پھر کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اس بیٹی کی عزت کرو، اکرام کرو، ادب اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جاؤ، اس کی تعلیم و تربیت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیٹی کی وجہ سے تمہاری مدد کریں گے، تمہاری مشکل کو حل فرمائیں گے۔ وہ کون سی مشکل حل ہوگی؟ مفسرین نے، محدثین نے اس مشکل کی حل میں فرمایا بیٹی کی عزت کرو، گھر میں بیٹی پیدا ہو اس بیٹی کی عزت کرو، اکرام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ جاؤ، تعلیم و تربیت کا خیال کرو، اچھی جگہ پر نکاح کر لو، اللہ تبارک و تعالی مشکل معاملے پر، مشکل مسائل میں اور تکالیف میں اللہ پاک تمہاری مدد کریں گے۔ اور محدثین فرماتے ہیں جب سکرات کا وقت ہوگا، انسان کی اوپر تکلیف آئے گی سکرات کے وقت، اور جس نے بیٹی کی اکرام کی ہوگی، جس نے اور اخلاق کے ساتھ پیش آیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے روح کو آسانی کے ساتھ قبض کر لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں بیٹی کی عزت کرو، بیٹی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ، جب قبر کے اندر جب تمہیں دفنا دیا جائے گا، تمہارے سارے رشتہ دار، تمہارے دوست، تمہارے احباب تمہیں مٹی تلے جب دبا دیں گے، جب منکر نکیر سوال کرنے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی اکرام کی وجہ سے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ منکر نکیر کے سوال کے موقع پر تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے گھر میں، جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اور جب بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو چاچا بھی آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، ماموں بھی آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، رشتہ دار بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے ان گھر والوں کو سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کی طرف سے مبارکباد ہو۔ اب اندازہ کرو سب سے پہلے کس کی طرف سے مبارکباد ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کو میری طرف سے مبارک ہو بیٹی کی پیدائش پر۔ آج ہم بہت سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بہت سمجھتے ہیں، اب اس کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کے اخراجات کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بیٹی ہوتی ہے پرائی دھن ہے، کہتے ہیں لوگ، یہ کہنا بھی غلط ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی نے بیٹی کے لیے یوں کہا یہ بیٹی پرائی دھن ہے تو یاد رکھنا یہ کہنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے، نہ کہ اس کہنے کی وجہ سے، یہ الفاظ کہنے کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ بیٹیاں تو پرائی دھن ہوتی ہیں، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، استقبال کے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی ہمیں اس طرح کا باپ تو دکھائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی بیٹی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے مسجد نبوی میں نفل پڑھنے کے لیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بھی مسجد نبوی میں تھا۔ اس چھوٹی بچی نے گھر میں اس نے ضد کی کہ میں بھی ساتھ چلوں گی،
جس طرح ہوتا ہے آپ گھر سے نکلو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں، وہ ضد کرتے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے مسجد میں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب نیت باندھ لی نماز کی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو وہ چھوٹی نواسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئی سجدے میں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کیا، دوسرا سجدہ فرمایا، جب قیام کے لیے اللہ کے نبی اٹھے تو اپنی نواسی کو اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. اس طرح قیام کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے. اس طرح قیام کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے اور اپنی نواسی کو سینے سے لگا لیا ہوا ہے. تو کرے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جب اللہ کے نبی رکوع میں چلے جاتے پھر اپنی نواسی کو اٹھا کر نیچے رکھتے. جب دوبارہ قیام کے لیے اٹھتے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی بچی کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے، قیام کر اور تلاوت کرتے، رکوع کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شفقت بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. آج کا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، بیٹی کی پیدائش پر اس کے چہرے پر خوشی نہیں آتی، بیٹے کی پیدائش پر دعوت کا انتظام کرتا ہے، چاچا ماما کزن جتنے بھی ہوتے ہیں سب کو بلا لیتا ہے، مگر بیٹی کی پیدائش پر کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں زمانہ جاہلیت کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اس وقت ان کو مبعوث فرمایا جس وقت لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے، زندہ دفن کیا کرتے تھے. اس دور میں بھی کچھ لوگ بہترین لوگ ہوتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا اسلام سے پہلے جو میں نے نیکیاں کی ہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مجھے اجر دیں گے؟ کیا سوال کیا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو نیکیاں میں نے کی ہے، ثواب کا کام کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں پر بھی مجھے اجر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے اپنا نیکی تو بتاؤ نا، تو نے کون سی نیکی کی ہے؟ پھر وہ کہنے لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. ایک دفعہ بڑے مالدار صحابی تھے حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار، اونٹ وغیرہ پالنے کے بڑے شوقین تھے، بڑے جانور اس کے پاس ہوتے تھے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی، میری 2 اونٹنیاں گم ہو گئی. میں تیسری اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی دونوں اونٹنیوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں شہر سے باہر نکل آیا، جنگل میں آیا. وہاں جنگل میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس بہت سارے جانور تھے اور سامنے جھوپڑی بھی ہے، اس کی گھر بھی ہے. تو اس آدمی کو میں نے کہا یہ تمہارے اونٹ ہیں، ان تمہارے 2 اونٹوں میں میرے بھی 2 اونٹ ہیں، وہ مجھے واپس کر دو، گم ہو گئے. میرے بھی 2 اونٹنیاں ہیں، وہ مجھے واپس کر دو. اتنے میں اس نے آواز لگائی، جو گھر سے باہر کھڑا تھا اس نے آواز لگائی کہ مجھے بتاؤ گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یا بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ اگر بیٹی کی پیدائش ہے مجھے بتاؤ، اس کو وہیں سے دفن کر دو. تو میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کو کیوں دفن کریں گے؟ ہمارے لیے عیب ہے.
میں کسی کو اپنا داماد نہیں بنانا چاہتا. داماد کے سامنے میرے آنکھیں جھک جائیں, کمر جھک جائے, میں شرمسار ہو جاؤں. تو عرب کے وہ لوگ اتنے برے اخلاق کے بن گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ وہ کسی کو داماد بنانا عیب سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. میرے آنکھیں جھک جائیں, میں کسی کو داماد بناؤں اپنا, تو اس لیے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے پیدا ہوتے ہی. تو میں نے کہا آپ ایسے کر لو, اگر تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ مجھے دے دو, یہ 2 اونٹنیاں میں تجھے دیتا ہوں. اچانک وہاں سے خبر آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میں نے کہا یہ بیٹی مجھے دے دو, یہ 2 اونٹنیاں تم رکھ لو. اس نے کہا تم کیا کرو گے میری بیٹی کو؟ میں نے کہا میں اس کی پرورش کروں گا, پالوں گا اس کو, میں اپنے گھر میں رکھوں گا میں اس کو. تو اس نے کہا یہ 2 اونٹنیاں نہیں, یہ 3ری اونٹنی بھی مجھے دے دو. اس نے کیا کہا, یہ 2 اونٹنیاں نہیں, 3ری اونٹنی بھی جس پر تم سوار ہو کر آئے ہو یہ بھی مجھے دے دو, پھر میں اپنی جو بیٹی پیدا ہوئی ہے میں تجھے دیتا ہوں. اس نے کہا صحیح ہے, مجھے اپنا کوئی بندہ دے دو, مجھے چھوڑ کے آ جائے گھر, پھر یہ اونٹنی بھی واپس رکھ دو. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے بیٹیوں سے محبت ہو گئی. میں نیکی کیا کرتا تھا, مجھے پتا چلتا کہ فلاں قبیلے والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, تو میں جا کر ان سے سودا کرتا کہ بیٹیاں مجھے دے دو, میں تمہیں 3 اونٹنیاں دیتا ہوں. اور پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے گھر میں, میری حویلی میں 300 بیٹیاں موجود ہیں جن کی میں پرورش کر رہا ہوں, جن کو میں پال رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہی تبدیل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے پانی بہنے لگے, اور اللہ کے نبی کے آنسو داڑھی سے ٹپک ٹپک کر گرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ساسا تجھے اور کیا نیکی چاہیے, اس نیکی پر تجھے اور کیا اجر چاہیے, تیری ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایمان سے نواز دیا ہے. ہاں ساسا تجھے اور کیا چاہیے ثواب. دنیا کے اندر اللہ پاک نے تجھے یہ عطا فرمایا کہ تو نے 300 جانیں بچائی ہیں. ہر بیٹی کے بدلے میں, ہر لڑکی کے بدلے میں حضرت ساسا نے 3 اونٹنیاں دی. بتاؤ کتنی اونٹنیاں دی ہوگی اس نے, کہ فرما رہے تھے میرے پاس 300 بیٹیاں ہیں میرے گھر میں جن کو میں پال رہا ہوں, جن کو میں کھلا رہا ہوں, جن کی پرورش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خوش ہوئے, اللہ کے نبی حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوشی سے اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور فرمایا ساسا اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے اجر یہ عطا فرمایا تجھے کہ تجھے ایمان سے نواز دیا, اور آخرت میں جو اللہ پاک تجھے ثواب دیں گے, جو اجر دیں گے, جو رتبہ تجھے دیں گے, اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں اتنا بڑا ثواب ہے, مگر ہم لوگ مایوس سمجھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل بھائی بہنوں سے بائی کاٹ کرتے ہیں. ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی کیا کہ دھمکیاں دیتے ہیں بہنوں کو, آج کے بعد میرا تیرا رشتہ ختم, آج کے بعد میرے گھر میں قدم نہیں رکھنا. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں علماء کرام کی بات ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر تمہارے گھر میں پریشانیاں ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے, تمہارے گھر میں مصائب تکالیف وہ ختم نہیں ہو رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں آتا ہے, علماء کرام فرماتے ہیں تمہیں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرو, کسی عالم کے پاس تمہیں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ میرے لیے دعا کرو, میرے مصائب ختم ہو جائے, میرے رزق میں تنگی ہے یہ تنگی ختم ہو جائے. کتابوں میں آتا ہے اگر تمہاری بہنیں موجود ہیں اپنے بہنوں کو گھر بلاؤ, ان کا اکرام کر لو, ان کی دعوت کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیاں دور فرمائیں گے. اگر تمہاری بیٹیاں ہیں, کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں, مصائب ایسے آ کر گھر میں جم گئے ہیں, وہ مصائب ختم نہیں ہو رہے, حالات بگڑے ہوئے ہیں, رزق کی تنگی ہے, تمہاری گھر میں بیٹیاں ہیں, اپنے بیٹیوں کو بلاؤ, گھر میں ان کا اکرام کر لو, ان کو کھانا کھلاؤ, خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ پریشانیاں دور فرمائیں. آج کا بھائی تو کہتا ہے آج کے بعد میرے گھر میں نہیں آنا,
کس کو کہتے ہیں؟ بہن کو کہتے ہیں۔ میں نے گھر میں نہیں آنا، تیرا میرا رشتہ ختم، میراث کا مسئلہ ہو، مال کا مسئلہ ہو، ترکے کا مسئلہ ہو، اگر وہ بہن اپنا حق مانگتی ہے کہ بھائی میرا بھی حق ہے، باپ نے جو مال چھوڑا ہے میرا بھی حق ہے مجھے دے دو، تو بھائی اٹھ کر ہاتھ سے پکڑ کر دھکے سے دروازے سے دھکا نکال دیتا ہے بہن کو۔ بھائی یاد رکھنا کہیں قیامت کے دن یہ نہ ہو جنت میں جانے سے پہلے آب کوثر پینا پڑے گا اللہ کے نبی کے ہاتھ سے، یہ نہ ہو بہنوں کی حق کو مار کر وہ بھائی بہنوں کی حق کو مار کر ان کی ملکیت پر قبضہ کر کے، ان کی زمین پر قبضہ کر کے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے آ کر شفاعت مانگے، آب کوثر مانگے، کہیں اللہ کے نبی تمہیں وہاں آب کوثر دینے سے پہلے یوں نہ کہہ دے تو وہی ہے کہ دنیا کے اندر تو نے اپنی بہن کے حق کو مار لیا، کہ کیا میں نے تجھے تلقین نہیں کی تھی کہ بہن کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا؟ کیا تو اپنی بہن کے حق کو مار کر اب مجھ سے حوض کوثر پر پانی مانگنے آیا ہے؟ اللہ کے نبی کہیں دھتکار نہ دے، بتاؤ اللہ کے نبی وہاں دھتکار دے تو کیا بچ گیا؟ آج کل والدین بھی بیٹیوں کو حصہ دیتے ہیں، پورا حصہ دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے تیری شادی کرا دی نا، اب یہ تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا شادی میں جو کچھ تم دیتے ہو وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ ہدیہ ہوتا ہے، اور جو مال متروکہ جو وراثت میں ملنے والی چیز ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ حق الگ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نے تیری شادی کرا دی۔ جب تم بیٹوں کی شادی کراتا ہے تو بیٹوں کو کیوں نہیں کہتا کہ تیرا اب مال نہیں ہے، تیرا حق کوئی نہیں ہے؟ بیٹوں کو تو کچھ نہیں کہتا، ہاں بیٹوں کو تو کچھ نہیں کہتا کہ تیرا حق نہیں ہے، مگر بیٹی جب حق مانگنے آئے تو باپ کہتا ہے کہ یہ تیرے بھائیوں کا ہے، تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھنا اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو حق کو مار دیا، اگر آپ نے کسی نوجوان نے اپنی بہن کے حق کو مار لیا، یاد رکھنا ساری زندگی نماز پڑھ لو، ساری زندگی بیت اللہ کی طواف کر لو، اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی مسجدیں بنا لو، غریبوں کی خدمت کر لو، بہن کی حق کو مار لیا ہے، بیٹے کی حق کو مار لیا ہے، یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا تمہارے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے یہ، پڑھے لکھے لوگ، نمازی لوگ، حاجی لوگ، ہر سال 10 دفعہ عمرہ کرنے والے، ہر سال حج کرنے والے، جب بیٹی کا مسئلہ آتا ہے تو بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وراثت میں ان کا حصہ نہیں دیتے۔ بہت سارے بھائی ایسے، بہت سارے، اکثریت آج کل یہی ہے، بہن بھائی سمجھتا ہے کہ بہن کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے میراث میں، اگر بہن مانگے بھی تو بھائی کیا کہتا ہے؟ آج کے بعد میرا تیرا تعلق ختم، رشتہ ہی ختم، میرے گھر پہ آج کے بعد نہیں آنا۔ یاد رکھنا یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی، کتنا جیو گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال جیو گے، آخر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، پائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ یاد رکھنا حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہے، نماز اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں، معاف کریں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کریں گے جب تک اگلا بندہ معاف نہ کرے۔ اگر اس نے معاف نہیں کی قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال، تمہارے سارے ثواب اور نیکیاں قیامت کے دن جس کے حق کو تم نے مارا ہے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اگر پھر بھی پورا نہیں ہوا حساب، اللہ پاک پھر اس کے گناہ تمہارے سر پر رکھ دے گا۔ آج تو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، آج کل بیٹیاں نازک طبیعت کے ہیں، بہنیں نازک طبیعت کے ہیں۔ اللہ پاک نے بیٹیوں اور بہنوں کے دل میں محبت، وہ سینے میں جو دل پیدا کی وہ محبت کرنے والی دل ہے، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ آپ نہ بھی دو، وہ خاموش ہو جاتی ہے، مگر یاد رکھنا میرے رب کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو جو عزت، جو اکرام فرمایا
جس گھر میں دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ان کی اچھی طرح تربیت کی، ان کا اکرام کیا، اچھی جگہ پر ان کی شادیاں کرائی، وہ شخص قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی کے ساتھ۔ سب کو پسند ہے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی معیت مل جائے، ہم اللہ کے نبی کے رفیق بن جائیں، ساتھی بن جائیں، پڑوس بن جائیں قیامت کے میدان حشر میں۔ تو یاد رکھنا تمہاری گھر میں بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کر لو، ان کو تعلیم دے دو اور اچھی جگہ پر ان کی شادیاں کرا دو، جب تک زندہ ان کا اکرام کر لو، تعلق ان سے رکھو، آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے میدان حشر میں۔ قیامت کے دن جنت میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ چاہیے نہیں چاہیے اللہ کے نبی کی معیت؟ چاہیے تو بیٹیوں کا اکرام کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں سے چلایا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہوئے، چار بیٹے، چاروں بیٹے بچپن میں فوت ہوئے اللہ کے نبی کے، مگر اللہ کے نبی کے حسب کو، نسب کو، نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے چلایا؟ بیٹی سے چلایا ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا چاہتے ہو، مصائب گھر سے ختم ہو، بہنوں کی اور بیٹیوں کی عزت کر لو، اکرام کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔